بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ہے وَكَذَا فِي مُعَيَّنٍ لَمْ يُسَمِّ لَهُ ثَمَنًا فَشَرَاهُ وَاخْتَلَفَ فِي ثَمَنِهِ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ الْمَأْمُورَ فِي الْأَظْهَرِ تَحَالَفَا، أي أمر أن يشتري له هذا العبد ولم يسم له ثمنا فاشتراه فقال اشتريته ب1000 وقال الآمر بل بنصفه تحالفا، وإن صدق البائع المأمور، وإنما قال هذا لأن في صورة تصديق البائع المأمور قد قيل لا تحالف، بل القول للمأمور مع اليمين لأن الخلاف يرتفع بتصديق البائع فلا يجري التحالف لكن الأظهر أن يتحالفا، وهذا قول الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله لأن البائع بعد استيفاء الثمن أجنبي عنهما وأيضا هو أجنبي عن الموكل فلا يصدق عليه۔ آگے نئی فصل ہے، فصل لا يصح بيع الوكيل وشراؤه ممن ترد شهادته له، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يجوز إن كان بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبه، وصح بيع الوكيل بما قل أو كثر والعرض والنسيئة، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما لا يصح إلا بما يتغابن الناس فيه ولا يصح إلا بالدراهم والدنانير لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف، والمراد بالنسيئة البيع بالثمن المؤجل، وعندهما يتقيد بأجل متعارف، وبيع نصف ما وكل ببيعه، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما لا يجوز إلا أن يبيع الباقي قبل أن يختصم لئلا يلزم ضرر الشركة، وأخذه رهنا وكفيلا بالثمن فلا يضمن إن ضاع في يده أو توي ما على الكفيل، الضمير في ضاع يرجع إلى الرهن، وصورة التوى أن يرفع الحادثة إلى قاض يرى براءة الأصيل بنفس الكفالة كما هو مذهب مالك رحمه الله، فحكم ببراءة الأصيل ثم مات الكفيل مفلسا، وتقيد شراء الوكيل بمثل القيمة وبزيادة يتغابن الناس فيها وهي ما يقوم به مقوم، ويوقف شراء نصف ما وكل بشرائه على شراء الباقي، هذا بالاتفاق، والفرق لأبي حنيفة رحمه الله بين البيع والشراء أن في الشراء تهمة وهي أنه اشترى لنفسه ثم ندم فيلقيه على الموكل، ولا تهمة في البيع فيجوز لأن الأمر ببيع الكل يتضمن ببيع النصف لأنه ربما لا يتيسر بيع الكل دفعة۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر جو ہمارا سب سے پہلا مسئلہ ہے یہ در حقیقت ماقبل ایک مسئلے کی جزئی ہے۔ اس سے قبل جو ہم نے مسئلہ پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اگر موکل نے وکیل کو کسی معینہ چیز کے خریدنے کا کہا اور اس کے ساتھ قیمت بھی طے کر دی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کی 4 صورتیں قائم ہوگی۔ ایک صورت تو یہ کہ اس نے پہلے نقد 1000 روپے اس کے حوالے کر دیے اور پھر آگے مساوی ہے یا نہیں ہے 2 صورتیں اس کی قائم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس نے چیز بھی طے کر دی، قیمت بھی طے کر دی لیکن نقد پیسے نہیں دیے۔ اس کی جو صورتیں تھیں یا جو احکامات تھے وہ ہم سابقہ ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے اس کے اندر چیز تو موکل نے طے کر دی کہ فلاں چیز آپ نے خریدنی ہے لیکن قیمت طے نہیں کی، یہ نہیں بتایا کہ وہ اتنے کی ہے یا اتنے کی ہے، اور پھر بعد میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کے اندر کس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا؟ آیا دونوں سے قسم لی جائے گی یا جس سے چیز خریدی گئی ہے اس سے تصدیق کروائی جائے گی؟ اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ یہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا پہلا مسئلہ ہے۔ عبارت دیکھیے وَكَذَا فِي مُعَيَّنٍ لَمْ يُسَمِّ لَهُ ثَمَنًا، ایسے ہی اگر موکل نے وکیل کو طے شدہ چیز خریدنے کی توکیل کی، وکیل بنایا، لم یسم لہ ثمنا، لیکن اس طے شدہ چیز کی قیمت طے نہیں کی، یہ نہیں بتایا کہ یہ اتنے کی ہے، فشراہ، وکیل نے خرید لی، واختلف فی ثمنہ، خریدنے کے بعد وکیل کہتا ہے میں نے 1000 کی خریدی ہے اور موکل کہتا ہے نہیں تم نے 500 کی خریدی ہے۔ فرماتے ہیں وَإِن صَدَّقَ الْبَائِعُ الْمَأْمُورَ فِي الْأَظْهُرِ تَحَالَفَ، یہ درمیان میں جملہ معترضہ سمجھ لیجئے
کہ اصل اس کا حل یہ ہوگا کہ دونوں قسمیں اٹھائیں گے، دونوں سے حلف لیا جائے گا کہ دونوں اپنی اپنی بات پر قسم اٹھائیں۔ اور درمیان میں جو جملہ معترضہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بائع جس سے وکیل نے چیز خریدی ہے وہ وکیل کی تصدیق بھی کر دے کہ ہاں میں نے اس کو یہ چیز 1000 میں ہی بیچی ہے، تو بائع کی تصدیق بھی وکیل کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو مشائخ کا مختار قول ہے وہ یہی ہے کہ بائع کی تصدیق بھی وکیل کو کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ آگے اس کی تفصیل دیکھیے اور وضاحت بھی دیکھیے۔ ای امارا، موکل نے حکم دیا وکیل کو ان یشتری لہ ھذا العبد کہ اس کے لیے اس غلام کو خریدے، غلام طے کر دیا۔ ولم یسمی لہ ثمنا، قیمت نہیں بتائی کہ اس کے لیے اس غلام کو 1000 میں، 1500 میں، 2000 میں خریدے۔ فاشتراہ، وکیل نے خرید لیا۔ فقال، اور وکیل نے کہا اشتریتہ ب1000، میں نے 1000 کے بدلے میں خریدا ہے۔ وقال الامر، موکل نے کہا بل بنصفہ، تم نے 1000 میں نہیں بلکہ اس کے آدھے یعنی 500 میں خریدا ہے۔ تحالفا، دونوں قسمیں اٹھائیں گے، موکل سے بھی اور وکیل سے بھی، دونوں سے قسمیں لی جائیں گی۔ وَإِن صَدَّقَ الْبَائِعُ الْمَأْمُورَ، اگرچہ بائع جس سے چیز خریدی گئی، جس سے غلام خریدا گیا، وہ مامور کی تصدیق بھی کر دے کہ مامور صحیح کہہ رہا ہے، پھر بھی وکیل کو یہ تصدیق کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس کے قول کا پھر بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ درمیان میں جو جملہ معترضہ لایا گیا ہے، وصلاً جس کو لایا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا، یہ جو کہا گیا ہے لأن فی صورت تصدیق البائع المأمور قد قیل لا تحالف، ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر بائع جس سے غلام خریدا گیا یا مبیع خریدا گیا وہ وکیل کی تصدیق کر دیتا ہے کہ وکیل درست کہہ رہا ہے کہ 1000 کی ہی چیز اس نے مجھ سے خریدی ہے، تو ایک قول یہ ہے کہ ان سے قسمیں نہیں لی جائیں گی۔ یہ قول ابو جعفر الہندوانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جن کی 300 ہجری کی پیدائش اور 362 کی وفات ہے، ان کی طرف اس قول کی نسبت کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ بائع اگر کسی قسم کی تصدیق کرتا ہے تو اس تصدیق کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ بل القول للمامور مع الیمین، وہ فرماتے ہیں یعنی ابو جعفر الہندوانی رحمہ اللہ کا جو قول ہے یا جو بات ہے اس کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ مامور کی بات کا، وکیل کی بات کا اعتبار کیا جائے قسم کے ساتھ۔ لأن الخلاف يرتفع بتصدیق البائع، جو آپس میں جھگڑا ہے، اختلاف ہے، وہ بائع کی تصدیق سے ختم ہو رہا ہے۔ فلا یجری التحالف، تو یہاں پر پھر تحالف نہیں ہوگا بلکہ جو وکیل ہوگا وہ مدعا علیہ بن جائے گا اور موکل وہ مدعی بن جائے گا۔ اگر مدعی اپنی بات پر بینہ نہیں قائم کرتا تو پھر مدعا علیہ یعنی وکیل وہ قسم اٹھائے اور قسم کے ساتھ اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ فرماتے ہیں لیکن الاظہر، لیکن مختار قول وہ یہ ہے ان یتحالفا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، جو میرے پاس نسخہ ہے اس میں یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہاں واحد کا صیغہ لکھا ہوا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دونوں قسم اٹھائیں گے تو یہاں تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي مَنْصُورِ الْمَاتُرِيدِي رحمہ اللہ، یہ قول امام ابو منصور الماتریدی رحمہ اللہ کا ہے۔ امام ابو منصور الماتریدی رحمہ اللہ، ان کی وفات وہ 333 ہجری کی ہے، ان کی پیدائش کی تاریخ محفوظ نہیں ہے۔ یہ علم الکلام کے اندر ایک بڑے درجے کے امام ہیں، ان کو امام الہدا کہا جاتا ہے۔ ان کی مختلف تصنیفات ہیں، بعضوں کے نام کتاب التوحید، کتاب المقالات، رد دلائل الکعبی المعتزلی اور کتاب تعویلات القرآن، یہ کچھ ان کی کتابوں کے نام ہیں۔ ان کے جو اساتذہ ہیں وہ بڑے پائے کے اور بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ ابو بکر احمد الجوزجانی رحمہ اللہ ان کے استاد ہیں، جو کہ ابو سلیمان کے شاگرد ہیں۔ ابو سلیمان امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور امام محمد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کا کتنا بڑا مقام اور درجہ ہے۔ ماترید جو آخر کے اندر آپ کو نسبت مل رہی ہے، یہ ان کے گاؤں کی طرف نسبت ہے، سمرقند کے رہنے والے تھے، وہاں گاؤں تھا ماترید، اس اعتبار سے ان کو ماتریدی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر امام صاحب کا تعارف تھا۔ تو یہ دوسرا جو قول ہے جس کے اندر دونوں سے قسم اٹھوائی جائے گی، یہ امام ابو منصور الماتریدی رحمہ اللہ کا قول ہے، اور پہلا جو قول تھا وہ ابو جعفر الہندوانی رحمہ اللہ کا قول تھا۔ امام ابو منصور رحمہ اللہ کی جو دلیل ہے اس کو دیکھیے، لأن البائع، فرماتے ہیں
کہ بائع نے اگر تو قیمت وصول کر لی ہے تو قیمت وصول کرنے کے بعد وہ موکل اور وکیل دونوں کے اعتبار سے اجنبی شخص ہے، اس لیے کہ اب موکل اور وکیل کے درمیان ایک عقد جاری ہوگا، حکمی عقد جاری ہوگا کہ موکل کو ہم مشتری بنائیں گے اور وکیل کو ہم بائع حکمن بنائیں گے۔ تو یہ دونوں جب آپس میں معاملہ کر رہے ہیں اور اس معاملے میں اختلاف ہو رہا ہے تو بائع جو اپنی قیمت وصول کر چکا ہے وہ تو ایک تیسرا شخص ہے، فرد ثالث ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے قیمت وصول نہیں کی، فرماتے ہیں وَأَيْضًا هُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْمُوَكِّلِ فَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ، اور اسی طرح اگر اس نے قیمت وصول نہیں کی، یہاں پر ایک عبارت محذوف ہے وَأَيْضًا إِن لَّمْ يَسْتَوْفِ ثَمَنَهُ، اور ایسے ہی اگر بائع نے اپنی قیمت وصول نہیں کی تو پھر بھی وہ موکل کے اعتبار سے اجنبی ہی ہے، اس کا جو معاملہ ہے وہ وکیل کے ساتھ ہے، وہ اور وکیل بائع اور مشتری ہیں، موکل کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے اعتبار سے وہ اجنبی ہے۔ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ جس سے وہ خریدنے گیا ہے اس کو موکل جانتا بھی نہیں ہے، کبھی ملے بھی نہیں ہوتے، تو اس لیے پھر بھی اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا پہلا مسئلہ جس کا کچھ جز ہم سابقہ ویڈیو کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلی فصل شروع ہو رہی ہے، اس فصل کے اندر 6 متفرق مسائل صاحب کتاب نے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو وکیل بالبیع بنایا جاتا ہے، یعنی بیچنے کا وکیل بنایا جاتا ہے کہ میری اس چیز کو بیچ دو، تو اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوگی کہ وہ وکالت مقید ہوگی، کتنے کا بیچنا ہے، کس کو بیچنا ہے، کس مقدار میں بیچنا ہے، کس چیز کے بدلے میں بیچنا ہے، یہ ساری چیزیں طے ہو جائیں گی۔ اور ایک وکالت بالبیع وہ ہوگی جس کے اندر مطلقاً اس نے کہہ دیا کہ یہ بیچ دو، اس نے وکیل کو یہ نہیں بتایا کہ کتنے کا بیچنا ہے، کس چیز کے عوض بیچنا ہے، یا اس کو مکمل ہی بیچنا ہے یا کم بھی بیچ سکتے ہو، ان چیزوں کی بالکل اس نے وضاحت نہیں کی۔ تو اب اس وکالت کا کیا حکم ہوگا؟ اس عنوان کے تحت یہاں کتاب میں 4 مسئلے ذکر ہیں اور ان چاروں مسائل میں ائمہ حنفیہ کا آپس میں اختلاف۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وکیل بالبیع وہ کن لوگوں سے یہ چیز بیچ سکتا ہے اور کن لوگوں کو وہ چیز نہیں بیچ سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے جب اس کو مطلقاً وکالت دی گئی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ذکر کیا گیا کہ وہ کتنے عوض کے بدلے میں، یعنی کتنی قیمت میں اس کو بیچ سکتا ہے، کم میں یا زیادہ میں یا برابر، کیا قیمت رکھے گا مطلقاً جب اس کو کہا کہ اس کو بیچ دو۔ اور اسی کے اندر ایک بات یہ بھی آ جائے گی کہ کیا نقدی کے بدلے ہی بیچے گا یا کسی اور چیز کے بدلے میں بھی بیچ سکتا ہے، نقد ہی بیچے گا یا ادھار بھی بیچ سکتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اس میں یہ آئے گا، اس نے اس کو کہا کہ اس چیز کو بیچ دو، اب کیا وہ آدھی چیز بھی بیچ سکتا ہے یا مکمل چیز ہی اس کو بیچنی ہوگی۔ یہ 3 مسائل جو ہیں اس ہماری عبارت کے اندر آئیں گے۔ تو اس کے اندر جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ ائمہ حنفیہ کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب اور ہے اور صاحبین کا مذہب ان کے برعکس ہے۔ عبارت پڑھتے ہیں اور اس سے اس بات کو سمجھتے ہیں اور جو ائمہ کے اختلاف اور ان کے دلائل ہیں اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لا يصح بيع الوكيل وشراؤه ممن ترد شهادته له، هذا عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ۔ پہلی بات کہ کن لوگوں کو وہ بیچ سکتا ہے اور کن لوگوں کو نہیں بیچ سکتا۔ فرماتے ہیں جس شخص کو وکیل بالبیع بنایا گیا، کسی چیز کے بیچنے کی وکالت دی گئی، اب یہ شخص ان لوگوں کو یہ چیز نہیں بیچ سکتا اور نہ خرید سکتا ہے جن لوگوں کے لیے اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا، یعنی اس کے اصول اور فروع ہیں، بیٹا ہے، پوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، بیوی ہے، ان کے بارے میں گواہی قبول نہیں کی جاتی، تو ان لوگوں کو مطلق جس کو وکیل بالبیع بنایا گیا ہے وہ ان کو چیزیں فروخت بھی نہیں کر سکتا۔ هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ وعندہما، اور صاحبین کا مذہب یہ ہے یجوز، جائز ہے، ان کان بمثل القیمہ، ہاں شرط یہ ہے کہ جس قیمت پر وہ چیز بکتی ہے اسی قیمت میں بیچے، اس میں کمی بیشی نہ کرے تاکہ تہمت نہ پائی جائے کہ اس نے اپنوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ ہاں الا من عبدہ او مکاتبہ، اپنے غلام کو یا اپنے مکاتب کو نہیں بیچ سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام اور مکاتب سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ اس کی ذات کو حاصل ہوگا۔ غلام اور مکاتب وہ اس کی ذات ہی ایک اعتبار سے ہیں کہ جو بھی ان کی ملک میں چیز ہوتی ہے یا جس چیز کے وہ مالک بنتے ہیں وہ در حقیقت آقا کی ہی ہوتی ہے۔ اور پہلے جو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو بیچ سکتا ہے اور جن لوگوں کے بارے میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ان لوگوں کو وہ بیچ سکتا ہے، اس میں جو صاحبین ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ
یہاں املاک مختلف ہیں، باپ کی، بیٹے کی، پوتے کی، دادا کی املاک مختلف ہوتی ہیں، منافع اپنے اپنے ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر ان لوگوں کو بیچتا ہے تو اپنی ذات کو بیچنا شمار نہیں کیا جاتا، اس لیے یہ جائز ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصول اور فروع کو بیچنا اس میں تہمت پائی جاتی ہے، اور وکالت کے باب کے اندر جن چیزوں میں تہمت پائی جاتی ہے ان کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے، یعنی ان کے ساتھ معاملات نہیں کیے جا سکتے، جیسے ان لوگوں کی گواہی کو رد کر دیا جاتا ہے تہمت کی وجہ سے، ایسے ہی ان لوگوں کی کوئی چیز وکالت کے طور پر ان کو بیچنا یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک منافع مختلف ہونے کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ ہوتے تو مختلف ہے لیکن عام طور پر استعمال مشترک ہی ہوتے ہیں، اس لیے اس کو دلیل بنانا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ کتنی مقدار کے بدلے میں یا کتنے عوض کے بدلے میں وہ بیچ سکتا ہے، ادھار بیچ سکتا ہے یا نہیں بیچ سکتا، اور تیسرا یہ کہ وہ نقدی کے بدلے ہی بیچے گا یا کسی اور چیز کے بدلے میں بھی بیچ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وصح بیع الوکیل بما قل او کثر والعرض والنسیئۃ، کہ جس کو مطلقاً وکالت بالبیع دی گئی ہے وہ قلیل اور کثیر دونوں طرح کے ثمن سے، یعنی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو ثمن قیمت، اس کے بدلے میں اس چیز کو بیچ سکتا ہے۔ ایسے ہی والعرض، لازمی نہیں ہے کہ مطلق جس کو وکالت بالبیع دی گئی ہے وہ نقدی کے بدلے ہی بیچے گا، وہ کسی اور چیز مثلا گندم یا کوئی اور چیز جو سامان کے طور پر یا عرض کے طور پر ہوتی ہے اس کے بدلے میں اس کو بیچتا ہے۔ والنسیہ، اور لازمی نہیں ہے کہ وہ نقد ہی بیچے، وہ اس کو ادھار بھی بیچ سکتا ہے، اور ادھار کے اندر مدت بھی جتنی مرضی وہ طے کر دے۔ هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ وعندہما، اور صاحبین کا مذہب کیا ہے؟ لا يصح الا بما يتغابن الناس فيه، کہ جتنی مقدار میں عام طور پر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اتنی مقدار میں تو کمی بیشی کر سکتا ہے، اس سے زائد مقدار میں نہیں کر سکتا۔ یہ اس پہلی چیز کا جواب ہے کہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بما قل او کثر، تھوڑی ثمن ہو، تھوڑی قیمت ہو یا زیادہ ہو، وہ بیچ سکتا ہے، وہ اس میں آزاد ہے۔ صاحبان فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ آزاد نہیں ہے، بلکہ عام طور پر جتنی مقدار میں آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، غبن ہو جاتا ہے، جسے غبن یسیر کہا جاتا ہے، وہ تو قابل قبول ہوگا، اس کو تو اعتبار میں نہیں لایا جائے گا۔ اگر زیادہ غبن پایا جائے، غبن فاحش ہے، تو اس صورت کے اندر یہ بیچنا درست نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیے ولا يصح الا بالدراهم والدنانير، دوسری جو بات امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمائی تھی کہ وہ عرض کے بدلے میں بھی، کسی سامان کے بدلے میں بھی اس چیز کو ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ درہم اور دینار یعنی نقدی اسی کے ساتھ بیچے گا، اس کے علاوہ نہیں بیچ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف، اس لیے کہ جب ایک بات مطلقاً بولی گئی ہے، من غیر قید اس کو بیان کیا گیا ہے، تو اس کو ہم عرف کی طرف لے جائیں گے، اور عرف میں عام طور پر خرید و فروخت وہ نقدی کے ذریعے ہوتی ہے، نہ یہ کہ بے مقایضہ یا سامان کے بدلے میں کی جاتی ہے۔ تیسرا جو امام صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ ادھار بیچ سکتا ہے اور ادھار میں مدت طے کرنے میں بھی آزاد ہے۔ تو النسیہ کی پہلے تعریف دیکھیے، البیع بالثمن المؤجل، کہ ثمن معجل یعنی ادھار بعد میں جو ادائیگی ہوگی اس کے بدلے چیز بیچنا امام صاحب کے نزدیک آزاد ہے، جتنی مدت طے کرے۔ وعندہما یتقید باجل متعارف، کہ جتنی مدت عام طور پر عرف میں دی جاتی ہے ادھار خریدنے والے کو اتنی ہی مہلت دے سکتے ہیں، اتنی ہی ایام مؤخر کر سکتے ہیں، اس میں آزاد نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس مسئلے کی تیسری جو جزئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا مکمل مبیع ایک ہی بار بیچے گا یا آدھا بھی بیچ سکتا ہے؟ فرماتے ہیں وَبَيْعُ نِصْفِ مَا وُكِّلَ بِبَيْعِهِ، ای صح بیع نصف ما وکل ببیعہ، جس چیز کے بیچنے کا اس کو مطلقاً وکیل بنایا گیا تھا، اس چیز کو اگر وہ نصف بیچ دیتا ہے، آدھا بیچ دیتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ یعنی آپ نے کسی کو کہا کہ میرا یہ گھر تم بیچ دو، مطلقاً آپ نے اس کو کہا، اس نے آدھا گھر بیچ دیا، آدھا نہیں بیچا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بھی درست ہے۔ وعندہما، صاحبین کے نزدیک لا يجوز، جائز نہیں ہے، الا ان يبيع الباقي قبل ان يختصما، ہاں اگر وہ باقی جو مبیع ہے وہ بھی خصومت سے پہلے، موکل اور وکیل کے جھگڑے سے پہلے بیچ دیتا ہے، پھر ٹھیک ہے۔ لا يلزم ضرر الشرکتی، اس لیے کہ اگر وہ آدھا بیچ دیتا ہے، آدھا نہیں بیچتا، تو اس سے شرکت لازم آتی ہے، اور شرکت یہ نقصان ہے، اس سے موکل کو ضرر پہنچے گا کہ جس چیز کا وہ
خود مالک تھا، اکیلا مالک تھا، اب اس کے ساتھ اس کا شریک بھی آ گیا ہے، اور شریک جو ہے یہ قسم کا ضرر ہے، ایک قسم کی مشقت میں ڈالنے والی بات ہے۔ یہ جو اختلافات تھے اس میں اگر صاحب ہدایہ کی ترتیب کو دیکھا جائے تو صاحبین کے قول کی ترجیح معلوم ہوتی ہے، لیکن علامہ شامی رحمہ اللہ نے امام صاحب کے قول کو ترجیح دی ہے اور اسی کو زیادہ درست قول قرار دیا ہے۔ اسی مسئلے کی آخری جزی ہے وَأَخْذُهُ رَهْنًا وَكَفِيلًا بِالثَّمَنِ، اور ایسے ہی جس کو کسی چیز کے بیچنے کا وکیل بنایا گیا، مطلقاً وکالت دی گئی، اگر وہ مشتری سے رہن لیتا ہے، مثلا مشتری نے قیمت ادا نہیں کی اور وکیل نے اس کو مبی بیچ دیا، اور وکیل نے اس سے کہا کہ مجھے بطور وثوق کے یعنی ضمانت کے تم رہن دو یا کوئی کفیل دو، تو اس قیمت کے بدلے میں جب اس نے رہن لیا یا کفیل لیا تو اگر رہن ضائع ہو جاتا ہے تو نقصان موکل کا ہوگا، وکیل کا نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی اگر کفیل وہ مفلسی کی حالت میں مر جاتا ہے اور مسئلہ اور جو عدالت ہے وہ ایسے مذہب کی ہے یا ایسے قاضی کی ہے کہ جس کے مذہب میں اگر کفیل مفلسی کی حالت میں مر جاتا ہے تو اصیل سے پھر بھی مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کفالت کے اندر ہم مسئلہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی موکل کا نقصان ہوگا، اصیل سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے اندر اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، اگر کوئی ابہام رہ گیا تو انشاءاللہ اس کو آخر میں واضح کر دیتے ہیں۔ وَأَخْذُهُ رَهْنًا، ایسے ہی رہن لینا، وَكَفِيلًا یا کفیل لینا، بِالثَّمَنِ قیمت کے بدلے میں، یعنی مبی بیچ دیا مشتری کو، مشتری نے قیمت ادا نہیں کی، بطور ضمان کے اس سے رہن یا کفیل لے لیا، فَلَا يَضْمَنُ تو وکیل ضامن نہیں بنے گا، ان ضاع فی یدہ اگر رہن اس کے قبضے میں ہلاک ہو جاتا ہے، وکیل کے قبضے میں ہلاک ہو جاتا ہے، او توی ما علی الکفیل یا پھر جو کفیل پر چیز لازم تھی وہ ہلاک ہو گئی۔ اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے، الضمیر فی ضاع یرجع الی الرہن، ضاع کے اندر جو ضمیر ہے ہوا کی یہ رہن کی طرف لوٹتی ہے کہ اگر رہن ضائع ہو جاتا ہے وکیل کے قبضے میں تو وکیل اس کا جواب دہ نہیں ہوگا، ضامن نہیں ہوگا۔ دوسری جو صورت تھی کہ جو کفیل پر چیز ہے وہ ہلاک ہو جائے، اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس کی صورت یہ ہے وصورت التوا ان یرفع الحادثۃ الی قاض، کہ وکیل کیس کو ایسے قاضی کے پاس لے جائے، یرا براءۃ الاصیل بنفس الکفالۃ، جس کے مذہب میں اگر کوئی شخص کسی معاملے میں کفیل بن جاتا ہے تو اصیل کلیتاً اس سے فارغ ہو جاتا ہے۔ حنفیہ کا مذہب تو یہ ہے کہ کچھ صورتوں کے اندر اصیل سے مطالبہ کیا جاتا ہے، جس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ اگر کفیل مفلسی کی حالت میں مر جاتا ہے تو اس صورت میں اصیل سے رجوع کیا جاتا ہے، لیکن جیسے امام مالک کا مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص کسی معاملے میں کفیل بنتا ہے تو اب اصیل سے کسی بھی صورت میں مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، تو اگر ایسے قاضی کے پاس مسئلہ چلا جاتا ہے اور وہ قاضی فیصلہ کر دیتا ہے کہ بھئی کفیل وہ مفلسی کی حالت میں مر گیا ہے، اب اصیل سے مطالبہ ہو نہیں سکتا اور کفیل کی بھی وراثت میں تو کچھ ہے نہیں جس سے ادا کیا جائے، تو اس لیے مال تو ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ وکیل موکل کو تاوان ادا کرے گا۔ مذہب مالک رحمہ اللہ، جیسے امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہے، فحکم ببراءۃ الاصیل، تو قاضی نے فیصلہ کر دیا اصیل کے بری ہونے کا کہ اصیل سے کسی قسم کا سوال نہیں ہو سکتا، یعنی جو مشتری تھا جس نے چیز خریدی تھی اب اس سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، وہ بری ہو گیا ہے امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق۔ ثم مات الکفیل مفلسا، اور کفیل سے بھی مطالبہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ وہ مر گیا اور مرنے کے بعد اس نے میراث بھی نہیں چھوڑی، مفلسی کی حالت میں، فقیری کی حالت میں مر گیا۔ خلاصہ کیا ہوا کہ اگر ایسی صورت پیش آ جاتی ہے تو موکل وکیل سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے مزید بھی کچھ عبارت پڑھی تھی، چونکہ ویڈیو کا دورانیہ زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اس عبارت کو اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔